حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تعلیمات کو کئی جمعوں سے پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع تعلیمات غوثیہ ہے۔ اس کے اوپر میں زور اس لیے بھی دیتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں جہاں بہت زیادہ جہالت عام ہو چکی اور دنیا میں بڑے بڑے جعلی لوگ آ گئے جنہوں نے اللہ والا ہونے کا اپنے اوپر لیول لگا لیا، اور لوگوں نے پھر کئیوں نے سمجھا کہ بس ولایت کرامات کا نام ہے۔ تو اس لیے آپ کی خدمت میں جو پیران پیر ہیں، جو سلطان الاولیاء ہیں، جو تاجدار ولایت ہیں، جو محبوب خدا بھی ہیں، محبوب مصطفیٰ بھی ہیں، جو شہنشاہ ولایت ہیں، جو قطب الاقطاب ہیں، جو غوث الاغواث ہیں، جو غوث الثقلین ہیں، جو غوث الاعظم ہیں، ان کی تعلیمات آپ کو سناتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اصلی اور نقلی میں فرق کیا ہے۔ تو بس میں عزیزان محترم اس کو ولایت سمجھتا ہوں جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو بندہ، جو پیر آپ کو کہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں دم کروں گا، تجھے شفا ہو جائے گی، میرے پاس آؤ، میرا تعویذ یہ کر دے گا، میں یہ کر دوں گا، سمجھ لو کہ وہ جعلی ہے۔ جو خالص اللہ والے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی آتا ہے وہ اللہ سے جوڑتے ہیں، وہ اللہ والا بناتے ہیں، وہ مخلوق خدا کو خالق کے دروازے پہ پہنچاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس وقت تک تو بندہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک تیرا یقین یہ نہ ہو جائے۔ حضور غوث پاک نے کمال بات کہی، فرمایا جو اسباب پہ یقین رکھتا ہے وہ مسبب کے دروازے سے اندھا رہتا ہے۔ وہ مسبب کے دروازے سے اس کو مسبب کا دروازہ بند نظر آتا ہے، مگر جو فقط مسبب کے دروازے پہ گر جاتا ہے اس کے لیے کل دروازے کیا، کل عوالم اس کے ہو جاتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے ہم نیچے مسجد میں چلے جائیں گے اور جو ہمارا سبق جاری ہے انشاءاللہ العزیز ہم اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے۔ تو آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں۔ سارے دوست ہم تنگوش ہو کر بڑی محبت سے تمام اولیاء صالحین یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کسی بھی اللہ کے ولی، کسی بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے فیض لینا چاہتے ہیں تو سمجھاتے ہیں کہ جب بھی آپ ان کی کتاب پڑھنے لگیں تو باوضو پڑھیں اور قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، اور ہو سکے تو محبت کے ساتھ فاتح خوانی کر کے اس کا ثواب ان کی روح پر فتوح کو پیش کریں، اور پھر دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو تیرے محبوب بندے ہیں ان کی میں کتاب پڑھنے لگا ہوں تو اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کے معارف میرے اوپر مولا کھول دیں،
اور پھر فرماتے ہیں اس طرح انہماک اور حضوری قلب سے کتاب پڑھو کہ تصور کرو کہ میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں. مثلا حضور غوث پاک کی کتاب پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ تصور کریں کہ میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں اور آپ مجھے پڑھا رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ پھر دیکھیں اس کتاب کے کس طرح معارف آپ پر کھلتے ہیں. وہ کتاب خود بخود حل ہوتی جائے گی، اس کے تمام ادراکات آپ کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے. تو عزیزان محترم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی خوش ندی پا جاؤں، اللہ کی رضا پا جاؤں، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. ہم سب چاہتے ہیں نا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو رب ذوالجلال کی رضا چاہتا ہے، اس کی خوش ندی چاہتا ہے، تو جناب فرماتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی خوش ندی مساکین کو خوش کرنے میں ہے. جو کوئی مسکینوں کو، غریبوں کو، دکھیوں کو، محتاجوں کو خوش کر دیتا ہے، ان کی حاجت روائی کرتا ہے، ان کی مشکل کشائی کرتا ہے، ان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا، اس کو کپڑے چاہیے تھے کپڑے لے دیے، بیمار تھا اس کو دوائی لے کر دے دی، جو بھی اس کی ضرورت تھی، غریب تھا بل نہیں دیا جا رہا مدد کر دی، بیٹی جوان تھی رخصتی کے اسباب نہیں تھے، اس کی مدد، اس کے ساتھ تعاون کر دیا، اس کو خوش کر دیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کسی تسبیح کا نام نہیں لے رہے، وہ اپنی جگہ پر حق ہے. مراقبے کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، مخالفت نفس کرنا، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر حق ہے. مگر یہاں آپ دیکھیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے بندہ خدا، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے خدا کی خوش ندی مل جائے تو فرمایا خلق خدا کو خوش کر دے، خدا تجھ سے خوش ہو جائے گا. مسکینوں کی حاجات پوری کر. اب ہمارا اس کے اوپر کتنا کو عمل ہے، سمجھے بات، اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. تمام اولیاء، تمام صالحین کی زندگیاں پڑھیں. اور میں ابھی سناتا ہوں آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور پھر صحابہ کرام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار، اور پھر کل اولیاء و صالحین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ عبادت بھی بہت کرتے اور خلق خدا کی خدمت بھی بہت کرتے. تو عزیزان محترم، آپ سرکار نے فرمایا اگر تو خلق خدا اور مساکینوں کو خوش نہیں کرتا، توجہ کرنا، اگر تو مساکین کو نہ خوش رکھتا ہے، ان کو خوش نہیں کرتا، تو یاد رکھ لے جتنی مرضی تسبیحاں کر، اللہ اللہ کر، مولا کبھی بھی تجھ سے خوش نہیں ہو سکتا. عبادت کے ساتھ اس کی مخلوق کی خدمت کر، اس کی مخلوق سے محبت کر. اب آپ نہایت ادب سے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں، آپ سب غور کریں کہ پوری امت مسلمہ 56-57 ملک ہے مسلمانوں کے، تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو ہم کس قدر ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خصوصی طور پر تمام اسلامی ممالک کے عمراء اور حکام جو ہیں بالکل بے اہمیت ہو چکے ہیں، کوئی ان کے دل میں درد دل نہیں ہے. تو عزیزان محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھایا کہ اگر آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو خوش کریں. پھر مزید سرکار نے فرمایا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگلی بڑی کمال بات کہی، دل پہ نقش کرنے والی ہے. ایک تو بات یہ سمجھائی کہ اے بندہ خدا، اگر تو خدا کی خوش ندی چاہتا ہے تو اس کی مخلوق کو خوش کر. اور پھر جناب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے اوپر جو بھی کوئی مصیبت آئی ہے، جو بھی کوئی بلا آئی ہے، تکلیف آئی ہے، رنج آیا ہے، غم آیا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ تجھے اس سے نجات مل جائے، فرمایا مسکینوں کے دکھ تو دور کر دے، تیرے دکھ خدا دور کر دے گا. واہ واہ واہ.
مسکینوں کے دکھ تو دور کر دے، اور سب دکھ دور کرنے والا مولا تیرے دکھ دور کر دے گا۔ دیکھیں ایک ہی قول میں دو کمال کی باتیں سمجھائیں۔ ایک فرمایا اللہ کی رضا مخلوق کی خدمت میں ہے، مخلوق کو خوش کرنے میں۔ پھر فرمایا صرف یہی نہیں کہ تیرا اخروی معاملہ صاف ہو جائے گا، اس میں تو کامیاب ہو جائے گا اور تجھے اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اس جہان کی مصیبتوں بلاؤں کی بھی بات کی، اگر ان سے بھی نجات چاہتا ہے تو مخلوق خدا کی تکلیفیں دور کر، اللہ تیری تکلیفیں دور کر دے گا۔ دیکھا نا اس کے اوپر ہمارا کتنا دھیان ہے اور کتنی ہماری محنت ہے اس پر۔ ہم اس پہ بڑا زور دیتے ہیں، پیر صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، تسبیح گھیرتے جائیں گے، مشکل آسان ہو جائے، مشکل آسان۔ مگر پیران پیر کیا فرماتے ہیں، کوئی دکھیا ڈھونڈ تو اس کا دکھ دور کر، مولا تیرے دکھ دور کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سبحان اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ میں نے عرض کی باری تعالیٰ کوئی اپنا عطا پتہ بتا، تو کہاں رہتا ہے؟ تیری مخلوق پوچھتی ہے کہ ہم اللہ کو ملنا چاہتے ہیں، اللہ کا ایڈریس بتائیں، آپ اللہ کے کلیم ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے کلیم میرے بندوں کو جا کے بتا دے، میں وہ دل جو دکھوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو غموں سے چور چور ہیں، جو تکلیفوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، غموں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، بھوک افلاس سے ٹوٹے ہوئے ہیں، میں ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ بس میرے بندوں کو بتا دے، جو اس ٹوٹے ہوئے دل والے کے پاس جائے اس کو خوش کر دے، وہ سمجھ لے کہ وہ میرے پاس پہنچ گیا ہے، سمجھے، وہ سمجھ لے کہ وہ میری رضا پا گیا ہے۔ عزیزان محترم سبحان اللہ۔ پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار نے بھی اسی بات کو سمجھایا۔ سبحان اللہ۔ آپ سرکار فرماتے ہیں خالق کا مقرب، حضور غوث پاک کا قول پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں خالق کا مقرب وہی ہوتا ہے جو مخلوق پر شفقت کرتا ہے۔ فرمایا جس کو جس قدر مخلوق خدا پہ شفقت کرتے دیکھو، سمجھ لو کہ یہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ شفقت کرنا، کرم نوازی کرنا، رحم کرنا، مخلوق کو پالنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ فرمایا جو جس قدر اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر اللہ کی صفات سے متصف ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہے، وہ اپنے ولیوں کو بھی کریم بنا دیتا ہے۔ اللہ شفیق ہے، اس کے ولی بھی شفیق ہو جاتے ہیں، وہ خلق خدا پہ شفقت کرتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک مولانا صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں کہ آپ کا بڑا شہرہ ہے، بڑا نام ہے، ہر طرف آپ کی عظمت اور شان کے ڈنکے بج رہے ہیں، ہر طرف آپ کی عظمت و شان کا غلغلہ ہے، میں جا کے دیکھوں تو صحیح وہ کتنی کو عبادت کرتے ہیں اور کیسے جاگتے ہیں اور کیسے شب زیدہ داری کرتے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف۔ وہ مولانا صاحب آئے، جب رات ہوئی تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، تھوڑی دیر انہوں نے کو اپنی تسبیحات کی اور پھر آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور وہ علامہ صاحب ساری رات بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے، ساری رات کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کو غصے سے دیکھتے کہ میں تو بڑا نام سن کے آیا تھا کہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ تو سویا رہتا ہے، یہ تو عام سا آدمی ہے۔ مگر دن کو اس نے مشاہدہ کیا کہ مخلوق خدا آ رہی ہے، آپ ان کی حاجت روائی کر رہے ہیں، کسی کو اللہ رب العزت کا راستہ بتا رہے ہیں، کسی کو ذکر سکھا رہے ہیں، کسی کو مراقبہ سکھا رہے ہیں، کسی کو مخالفت نفس سکھا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے وہ غریب ہے اس کی مدد کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور میں غریب ہوں، بچی کی شادی نہیں کر سکتا، میرے پاس اس کی مدد کر رہے ہیں، کوئی بھوکا رہا ہے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ وہ سارا دن اس نے یہ دیکھا، مگر جب رات آئی تو آپ سو گئے۔ وہ دیکھتا رہا اور ساری رات غصے سے گھراتا رہا کہ یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، میں تو بڑا نام سن کے آیا تھا، تو یہ تو بس لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اس سے تو میں بہتر ہوں۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بات بڑی زبردست سمجھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا، تو ایک قافلے کے ساتھ ہم جا رہے تھے، تو رات کو پڑاؤ کیا۔ صبح فجر کا وقت جب ہوا میرے والد صاحب اٹھے اور مجھے بھی اٹھایا، ہم نے نماز پڑھی۔ تو میں نے کہا کہ بابا جان یہ کتنے غافل لوگ ہیں، دیکھیں یہ سوئے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل ہے ہم نے نماز پڑھی، ہم اٹھے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے ڈانٹ کے کہا بیٹے اس سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا، تو نے ایک نماز پڑھ کے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ لیا ہے۔ سارے وہ سفر سے چور چور تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، نہیں اٹھ سکے، کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتے۔ تو بہر عرض کر رہا ہوں خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ پچھلی رات کے وقت پھر اٹھے، آپ نے کو 2-4 نفل تہجد کے پڑھے، پھر نماز فجر پڑھی۔ تو وہ مولانا صاحب اس کے دل میں بڑا غصہ کہ جی میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں اور یہ سوئے رہے، اس سے تو میں بہتر ہوں۔ پھر وہ ساری رات چونکہ جاگتے رہے تھے، اب ان کو بہت نیند آئی تو وہ لیٹ گئے، ان کی آنکھ لگی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 2 چراغ ہیں، ایک چراغ ہے اس کی لو عرش معلیٰ تک جا رہی ہے، اور ایک چراغ ہے اس کی لو ٹمٹما رہی ہے، بس ہوا کا جھونکا آتا ہے لگتا ہے یہ بجھ گیا مگر پھر بچ جاتا ہے، کبھی لگتا ہے بجھتا ہے، کبھی لگتا ہے جلتا ہے، اس طرح۔ اور ایک چراغ کی لو عرش تک جا رہی ہے۔ اس کو آواز آئی اے عالم، میرے فقیر، میرے درویش سے اپنے آپ کو بہتر اور اچھا سمجھنے والے، یہ تیرا چراغ ہے جس کی لو ٹمٹما رہی ہے، کبھی بجھتی ہے کبھی جلتی ہے، اور یہ ہمارے فقیر، ہمارے برگزیدہ بندے خواجہ اجمیر کے نور کا چراغ ہے جس کی لو عرش تک جا رہی ہے۔ تو نے ایک رات جاگ کے سمجھ لیا کہ تو ان سے افضل ہو گیا، وہ جو سارا دن میرے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، وہ جو سارا دن آئے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو میرا راستہ دکھاتے ہیں، کہ کسی کو ذکر سکھا رہے ہیں، کسی کو مراقبہ سکھا رہے ہیں، کسی کی حاجت پوری کر رہے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، میں تیرے جیسے کروڑوں علماء جمع ہو جائیں خواجہ اجمیر کے قدموں کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، اور ان کو یہ مقام مخلوق کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے، مخلوق کی خدمت کی وجہ سے۔ اور میں نے پڑھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، مخلوق خدا کا اس قدر درد تھا دل میں، اس قدر پیار تھا حضور کی امت سے، یہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ہے، جو کوئی اس امت سے محبت کرتا ہے حضور اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام پیدا ہونے سے لے کر وفات تک اس امت کے غم میں مبتلا رہے، پیدا ہوتے ہی زبان پہ جاری ہے رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، پھر سفروں میں ہیں، حضروں میں ہیں، غاروں میں ہیں، جہاں بھی ہیں ایک امت کا غم ہے۔ پوری پوری رات اللہ کے حضور کھڑے کھڑے قیام میں گزار دیتے، سرکار پاک کے قدمین جو ہیں وہ متورم ہو جاتے، سوج جاتے، پوری پوری رات روتے روتے ایک ایک سجدے میں گزار دیتے، مصلی آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتا، اور سجدوں میں رو رو کر ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، اور ایک ہی اللہ کے حضور التجائے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے ہیں، رب خود پوچھتا ہے محبوب مانگ، عرض کرتے ہیں مولا بس ایک ہی چیز مانگتا ہوں، میری امت کو بخش دے۔ وصال ہوا ہے، حضور کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام کو لحد انور میں اتارنے لگے تو حضور کے لب ہل رہے تھے، میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی رب اغفر لی امتی، حتیٰ کہ میں نے پڑھا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور ان کو حضور کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لحد میں اتار رہے تھے، حضرت مولا علی شیر خدا کی چیخ نکل گئی، لوگوں نے کہا پیارے علی کیا ہوا؟ میں خدا کی قسم میں نے وہ دیکھا جو تم نہ دیکھ سکے۔ حضور کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی لحد کے کنارے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہہ رہے تھے اے میرے اللہ، میرے ابو بکر کے بڑھاپے کا واسطہ میری امت کے بوڑھوں کو بخش دے۔ اور قبر میں بھی، مزار پرنوار میں بھی حضور علیہ السلام کو امت کا غم ہے،
ہر صبح اور ہر شام امت کے اعمال حضور کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہماری نیکیاں حضور کے دربار میں پیش کی جاتی ہیں تو حضور خوش ہو جاتے ہیں، آقا کا دل راضی ہو جاتا ہے۔ حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے امتی کو استقامت عطا فرما۔ جب ہمارے گناہ جاتے ہیں تو آقا رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں مولا میرے امتی کو ہدایت عطا فرما۔ تو قبر انور میں بیٹھ کر بھی حضور کو امت کا غم ہے۔ حضور علیہ السلام اس امت کی خاطر پوری پوری رات جاگتے رہے، اور شفقت اور کرم نوازی کا یہ عالم تھا کہ پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے رہے، گالیاں سن کے بھی حضور دعائیں دیتے رہے۔ یہ امت حضور کی محبوب ہے۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ حضور خوش ہو جائیں، بس وہ حضور کی امت سے محبت کرے، حضور اس سے خوش ہو جائے۔ یہ وہ راز تھا جس کو سمجھ آ گئی، وہ مخلوق خدا اور حضور کی امت کی خدمت میں لگ گیا۔ میں نے پڑھا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ ساری رات ایک ایک سجدے میں گزار دیتی، فجر کی اذان ہوتی سر سجدے سے اٹھا کے ٹھنڈی آہ بھر کے رو پڑتی، کہتی میرے مولا تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے، فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکی، تیری رات ہی ختم ہو گئی۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں، میں نے کان قریب کیے، سجدہ کائنات سر سجدے میں ہے اور اللہ کے حضور ہچکیاں لے لے کے رو رہی ہیں، میں نے بھی سر نیچے رکھا اور قریب کیا کہ سنو تو صحیح میری ماما ساری رات رو رو کر اللہ سے کیا مانگتی ہیں۔ تو امام حسن مجتبی فرماتے ہیں، میں نے سنا میری والدہ محترمہ اللہ کے حضور عرض کر رہی تھی، میرے مولا اگر تو امام الانبیاء کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا کی عبادتوں سے خوش ہے، فاطمۃ الزہرا کی تلاوتوں سے خوش ہے، فاطمۃ الزہرا کی سخاوتوں سے خوش ہے، فاطمۃ الزہرا کی شب زندہ داریوں سے خوش ہے، تو اے رب ذوالجلال اس کا صلہ اور کچھ نہیں مانگتی سوائے اس کے کہ میرے بابا جان کی امت کو بخش دے، میرے بابا جان کی امت کو بخش دے۔ بس جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ حضور علیہ السلام کی امت کی خدمت اور نوکری میں لگ گیا۔ مجھے 28 سال ہو گئے یہ اللہ والوں کی باتیں آپ کو سناتے ہوئے۔ کئی باتیں ہوتی ہیں ان کو جب بار بار کہتے ہیں وہ دل کے اندر پختہ ہو جاتی ہیں۔ من تقرر الکلام تقرر فی السمع تقرر فی القلب، جو بات بار بار کانوں پہ آتی ہے وہ دل میں پختہ ہو جاتی ہے۔ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ ساری رات اللہ کے حضور عبادت کرتے گزارتے، آپ اپنے کرامن کاتبین فرشتوں سے کلام کرتے، بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ امام ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار اللہ کے حضور عرض کرتے، باری تعالیٰ میں نے ساری زندگی تیری عبادت کرتے کرتے گزار دی، ساری زندگی مخالفت نفس کرتے کرتے گزار دی، ساری زندگی تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلتے چلتے گزار دی۔ اے رب ذوالجلال میں ساری زندگی کی استاب فرمانی کا صلہ اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں کہ میرے آقا کی امت کو بخش دے۔ میرے اللہ اگر تو امام الانبیاء کی امت کو بخش نہیں سکتا اور ان کو دوزخ میں ڈالنا ضروری ہی ہے، دوزخ کو بھرنا ضروری ہی ہے، تو اے رب ذوالجلال ابو الحسن نوری کو تنہا کو اتنا بڑا کر دے کہ میں تنہا تیرے سارے دوزخ میں پورا آ جاؤں، تاکہ تیرے محبوب کی امت تو بچ جائے، میرے محبوب کا غم ختم ہو جائے۔ اب اندازہ کریں یہ ولایت، یہ سلوک اور یہ تصوف ہے۔ اور خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہا ہوں، خواجہ اجمیر ہر رات اللہ کے حضور عرض کرتے، باری تعالیٰ پوری روح زمین پر جہاں کوئی دکھیا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی رنجور ہے، کوئی غم زدہ ہے، میرے آقا کی امت میں سے جو کوئی کسی تکلیف اور دکھ میں ہے، میرے آقا کی ساری امت کے سارے دکھ معین الدین کو لگا دے اور ان کے دکھ دور کر دے۔
چونکہ جب یہ دکھ میں آتے ہیں تو میرا محبوب غمزدہ ہو جاتا ہے. ہمارے جیسے لوگ، ہماری سوچ بھی یہاں نہیں جا سکتی. اور میں نے بڑا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب خطاب کرتے 10 ہزار لوگ آپ کا خطاب سننے کے لیے آتے، سائبان لگا دیے جاتے، مخلوق خدا آتی رہتی، آتے رہتے لوگ، بیٹھتے جاتے حتیٰ کہ سائبان کا سایہ کم پڑ جاتا، لوگ دھوپ میں بیٹھنے لگ جاتے. حضرت نظام الدین اولیاء سرکار خطاب روک کے فرماتے دوستو آگے ہو جاؤ. وہ جو پیچھے دوست بیٹھے نا دھوپ میں، خدا کی قسم دھوپ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں مگر جسم نظام الدین کا جل رہا ہے. یہ راز ولایت ہے. یہی چیز حضور غوث الاعظم سرکار سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو رضا بھی مخلوق کی خدمت اور شفقت سے ملے گی. اگر مصیبتوں بلاؤں سے نجات چاہتے ہو تو نجات بھی خلق خدا کی خدمت اور شفقت سے ملے گی. عزیزان محترم، حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کفران نعمت اور خود ستائی، یہ جو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے دیکھو، تمہارا ایمان کبھی بھی ڈگمگائے گا نہیں. دینی اعتبار سے فرمایا اپنے سے اوپر دیکھو. آپ کو 5 وقت کی نماز کی توفیق مل گئی ہے، اس میں گھمنڈ نہ کریں، ادھر دیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں گے. یہ تکبر کرے نا کہ میں 5 وقت نماز باجماعت باقاعدگی سے پڑھتا ہوں تو اس کو جھڑک کے کہیں کون سا تو نے کمال کر دیا ہے، تو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہے. وہ دیکھ فلاں 7 تہجد بھی پڑھتے ہیں، فلاں اشراق بھی پڑھتے ہیں، فلاں کو دیکھ وہ پیر کا روزہ بھی رکھتے ہیں، جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں. تو فرمایا دینی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھو اور دنیاوی اعتبار سے سرکار پاک نے فرمایا اپنے سے نیچے دیکھو. اگر آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، اچھا نہیں بنا ہوا، تو فرمایا دیکھیں وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر ہی نہیں ہے، جو کرائے پہ رہتے ہیں. اللہ نے کرائے کا دیا ہوا تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ بھی تو ہیں جن کو کرائے کا بھی نہیں مل رہا ہے. آپ کو بہت اچھا کھانا کھانے کو نہیں مل رہا، روٹی چٹنی مل رہی ہے، فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے سے نیچے دیکھو، وہ بھی تو بیچارے جن کو یہ روٹی چٹنی بھی نہیں مل رہی ہے. تو فرمایا تمہارا ایمان ڈگمگائے گا نہیں، تمہارا ایمان ڈولے گا نہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ناشکری، حضور غوث پاک فرماتے ہیں اور کل اولیاء اور علماء فرماتے ہیں ناشکری سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. ایک تو یہ ناشکری ہے نا کہ اپنے سے اوپر دیکھتے جانا اور جو نیچے اللہ نے دے رکھا ہے اس پر شکر ادا نہ کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی نہ رہنا، اور اوپر دیکھتے جانا اور کہنا جی میری کون سی زندگی، میری کون سی قسمت ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھے تو بدبخت بنایا ہے، بد نصیب بنایا ہے. ایک بزرگوں کو کسی نے کہا جی مجھے تو اللہ نے بڑا بد نصیب بنایا ہے جی. آپ نے فرمایا یار تو ایسا کر، یہ مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لے لے اور اپنی 1 آنکھ مجھے دے دے. اور جی کیا بات کرتے ہو آپ، مجھے ساری دنیا بھی دے دیں میں اپنی آنکھ نہیں دوں گا. انہوں نے فرمایا بے وقوف پھر کیوں کہتا ہے مجھے اللہ نے بدبختی بنایا ہے. ایک جو آنکھ اس نے دی ہے نا یہ اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. تو عزیزان محترم، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تو خدا کی ناشکری کرتا ہے اور فرماتے ہیں تو تکبر کرتا ہے تو ذہن میں رکھ لے یہ قرب حق کی ضد ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ تکبر کرنے والا ہے، اپنی دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے یا اپنے علم کی وجہ سے تکبر کرتا ہے یا اپنے حسن کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، اپنی دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، اپنے عہدے منصب کی وجہ سے کسی وجہ سے تکبر کرتا ہے، حضور غوث پاک فرماتے متکبر آدمی اور خدا کی ناشکری کرنے والا آدمی کبھی بھی خدا کا مقرب ہو ہی نہیں سکتا ہے. فرمایا یہ اللہ کے قرب کی ضد ہے.
اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے تقرب اللہ ملے تو پیکر عجز بن جا، پیکر عجز بن جا۔ اگر تو خدا کا قرب چاہتا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیکر عاجزی و انکساری ہو جا۔ اور جناب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سبحان اللہ، فرمایا تکبر چھوڑ دے اور خدا کی نافرمانی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تجھے اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ آگے سنیے، سرکار فرماتے ہیں تیری جوانی تجھے دھوکہ نہ دے۔ ہم سب دھوکے میں ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم ایسے ہی رہیں گے۔ آقا اسلام نے فرمایا اے بندہ خدا، آج اللہ نے تجھے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا، محنت کر کے آخرت کے لیے کوئی تیاری کر لے، نہ جانے کل یہ جسم کی طاقت سلامت نہ رہے، یہ جوانی باقی نہ رہے۔ فرمایا آج اللہ نے تجھے تندرستی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے آخرت کے لیے کچھ کر لے، نہ جانے کل صحت یوں نہ سلامت رہے۔ فرمایا آج تیرے پاس زندگی ہے، مہلت ہے، آخرت کے لیے کچھ کر لے، نہ جانے کل یہ زندگی ختم ہو جائے۔ آج اللہ نے تجھے دولت سے بہرور کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے کچھ جمع کر لے، نہ جانے کل یہ دولت سلامت نہ رہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے بندہ خدا، تیری جوانی تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، یہ ان قریب تجھ سے لے لی جائے گی۔ فرمایا اے جوان، اپنی زندگی پہ غور کر، ایک وقت تھا تو پیدا ہوا ایک بچہ تھا جو خود اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ تیرا بچپن بھی گزر گیا، تیرا لڑکپن بھی گزر گیا، ایسا ہی ایک دن آئے گا یہ جوانی بھی گزر جائے گی۔ اور حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کی آپس میں بڑی دوستی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ جب میری موت کا وقت آئے گا آپ پہلے مجھے اطلاع دیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے وعدہ کر دیا کہ جی حضور میں ٹھیک ہے آپ کو بتا دوں گا۔ مگر ایک دن آپ آئے تو آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا یار تو نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ حضور میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے اطلاع دوں گا، اور آپ نے اطلاع ہی نہیں دی۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ نے غور نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ سے آپ کی طرف 3 قاصد آئے ہیں۔ کتنے قاصد آئے ہیں؟ 3 قاصد آئے۔ ہر قاصد نے آپ کو کہا کہ بس اب موت کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے ماں میرے پاس تو ایک بھی قاصد نہیں آیا۔ آپ نے مری میں بتاتا ہوں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور بالوں کی سیاہی کا سفیدی میں بدل جانا یہ پہلا قاصد ہے۔ جب بھی ہم شیشہ دیکھتے ہیں تو سفید بال بتاتے ہیں اب زندگی ڈھل گئی، اب اثر ہو چکی۔ جب اثر ہو جائے تو اثر اور مغرب کے درمیان زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ فرمایا جب بال سفید ہوتے ہیں تو یہ پہلا قاصد ہوتا ہے میرے بندے، اب موت کا وقت قریب آ گیا۔ اور حضور جسم کی طاقت کا ضعف میں بدل جانا، ایک وقت ہوتا ہے کتنی جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، کتنا ہم کام کرتے ہیں، کتنے وزن اٹھاتے ہیں، کتنا کچھ کر لیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ بندہ خود پانی بھی نہیں پی سکتا، خود بندہ اٹھ کے واش روم نہیں جا سکتا، خود کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو فرمایا بندے کے اوپر جب یہ کیفیت آ جائے کہ اس کی طاقت ضعف میں بدلنے لگے تو سمجھے یہ دوسرا قاصد ہے کہ موت قریب آ گئی۔ اور فرمایا جب کمر خمیدہ ہو جائے، جھک جائے، تو یہ تیسرا قاصد ہے کہ اب تو بالکل قریب آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا بتائیں یہ قاصد آئے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے ہاں یار یہ تو آئے ہیں، یہ تینوں کہتے تھے کہ اب وقت قریب ہے۔ تو فرمایا جی پھر آپ مجھے چھوڑے، رب نے خود قاصد بھیجے ہیں۔ تو کتنی غفلت ہے، کتنی غفلت ہے کہ بال سفید ہو گئے ہیں مگر پھر بھی ہم بدل نہیں رہے۔ بال سفید ہو گئے ہیں،
سارے قاصد آ چکے ہیں، قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی صبر نہیں رہے، سدھر نہیں رہے، بدل نہیں رہے، اپنی سمت اعمال کو درست نہیں کر رہے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس بات ختم کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا یہ جو افلاس ہے، غریبی ہے، آپ فرماتے ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ توجہ کرنا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں افلاس، فرمایا پہلا فائدہ اس کا یہ ہے غربت کا، افلاس کا۔ فرمایا جو غریب لوگ ہوں گے، مسکین لوگ ہوں گے، جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ نے جتنا تھوڑا زیادہ دیا راضی برضا رہے، زبان پہ شکوہ شکایت نہیں لائے۔ جب ان کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے تو میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ خوش ہو گیا تھا، میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ فرمایا جو تھوڑے رزق پہ خوش ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ خوش ہو جائے گا۔ اور فرمایا افلاس، فرمایا جو مالداری ہے یہ بندے کو خدا سے غافل کر دیتی ہے۔ جب بندہ مالدار ہوتا ہے، مال و منال میں فنا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں رہتا۔ پوچھو جی بس جی وقت نہیں ملتا جی، بہت مصروفیت ہے جی، کیا بتائیں جی؟ تو فرمایا مالداری بندے کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، فرمایا مالداری بندے کو عیاشیوں میں ڈال دیتی ہے، مالداری بندے کو نافرمانیوں میں ڈال دیتی ہے، اللہ وہ جن پر خدا کا بڑا کرم ہو، وہ مالدار ہو کر بھی نافرمانیوں سے بچتے ہیں اور ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں دعا کی قبولیت کا گر نہ بتاؤں؟ جی آقا بتائیں۔ فرمایا جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا حال یہ ہے کہ جب مالداری ہو، جب فراوانیاں ہو، جب کشادگیاں ہو، جب خوشیاں ہو، جب صحت تندرستی ہو، تو ہم رب کو بلا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں آتے ہی نہیں، مسجد میں آ بھی جائیں، وضو بھی کر رہے اللہ ہو کر کھڑے بھی ہو جائیں تو دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا، کام کی طرف، بچوں کی طرف، گھر کی طرف رہتا ہے۔ فرمایا جب اللہ فراوانیاں خوشیاں دیتا ہے تو ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اور جب دکھ تکلیف آتی ہے تو پھر کوئی لمحہ کوئی لحظہ بھی بھلاتے نہیں، واش روم میں بیٹھے بھی رو رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر تو چاہتا ہے کہ تو جب بھی ہاتھ اٹھائے رب تیرے ہاتھوں کو خالی لٹائے ہی نہ، جو تو کہے رب کر دے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب فراوانی کے دن ہوں، خوشیوں کے دن ہوں، صحت تندرستی کے دن ہوں، ان دنوں میں اپنے رب کو یاد رکھا کر، ان دنوں میں اپنے اللہ کو یعنی اس کی فرما برداری کرتا رہو، اس کے حضور دعا مناجات کرتا رہو، ذکر کرتا رہو۔ تو فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ افلاس گناہوں سے بچاتا ہے، افلاس گناہوں سے بچاتا ہے، اور تونگری معصیت میں بندے کو ڈال دیتی ہے، تونگری گناہوں کا جال ہے۔ اور فرمایا افلاس کو اس لیے فرمایا افلاس کو اپنا محافظ اختیار کر، اپنا محافظ سمجھ۔ بس بات ختم کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو مسکین لوگ ہیں، مالداروں کی نسبت ان پر اللہ کے کرم کا یہ عالم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مالداروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں چلے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیکھا جن کی مشرق سے مغرب تک حکومت تھی، میں نے اپنے صحابہ میں سے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا جو بڑے مالدار تھے، میں نے دیکھا یہ حساب میں پھنسے ہوئے تھے اور میری امت کے غریب جنتوں میں ٹہل رہے تھے۔ افلاس مسکینی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود مسکینی سے محبت تھی، آقا خود دعا مانگتے اے میرے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور مسکینوں میں موت عطا فرما اور میرا حشر نشر مسکینوں کے ساتھ فرما۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے کہ لوگوں مسکینوں کے ساتھ جان پہچان رکھا کرو، غریبوں کے ساتھ جان پہچان رکھا کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا ایک دن ان کا بھی آنے والا ہے۔ رسول اللہ ان کا کون سا دن ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ان کا دن ہے۔ اللہ ان سے فرمائے گا اے میرے بندو جو میں نے تھوڑا زیادہ دیا میری رضا پہ راضی رہتے ہوئے صبر شکر سے زندگی گزار کے آنے والوں، آج یہ دوزخیوں کی صفیں ان میں چلے جاؤ،
اور دیکھو کوئی ہے جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، لباس پہنایا تھا، حاجت پوری کی تھی، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ دو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ اور ان کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ وقت ختم ہو گیا دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔